من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ واجب الاحترام بزرگان دین اور برادران اسلام، دل کے گہرائیوں سے آپ سب کو رمضان کی مبارکبادی پیش کرتے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام کے لیے اور پوری امت مسلمہ کے لیے یہ مہینہ عافیت کے ساتھ اپنے مرضی والے اعمال کے ساتھ پورا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک طرف شکر کا بھی مقام ہے اور ایک طرف افسوس کا بھی مقام ہے۔ شکر تو اس بات پر ہے کہ رمضان بھی دیا، اور رمضان کو فضیلت جس چیز کی وجہ سے ملی ہے، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن انا انزلناہ فی لیلۃ القدر انا انزلناہ فی لیلۃ مبارکہ۔ وہ مقدس کتاب بھی اللہ تعالیٰ نے ہمیں دی ہے، اور وہ مقدس کتاب کو اللہ نے سننے کا موقع بھی ہمیں دیا ہے۔ تقریباً آج آپ نے 25 صفحات تراویح میں سن لیے ہوں گے۔ افسوس اس بات کا ہے کہ اس مقدس کتاب کا جو حق ادا ہونا چاہیے تھا ہم سے، چاہے اسے سیکھ کر الفاظ کو اپنے سینوں میں محفوظ کر کے، یا اس کے معنی اور اس میں تفکر، تدبر، تذکر کے ذریعے جو فوائد ہمیں حاصل کرنا چاہیے تھا، ہم قرآن سے ایسے ہی ناواقف ہے جیسے غیر مسلم قرآن سے ناواقف ہیں۔ بالکل یہ الفاظ بیجا نہیں ہے، بالکل بجا ہے۔ اگر عمومی آپ جائزہ لیں تو ایک مسلمان قرآن سے اتنا ہی ناواقف ہے جتنا غیر مسلم قرآن سے ناواقف ہے۔ اس لیے بڑا افسوس کا مقام ہے۔ خیر، قرآن کے متعلق چند باتیں ہر مسلمان کے ذہن میں محفوظ رہنی چاہیے، تاکہ کسی بھی ہم اپنے برادران وطن میں سے کسی کو قرآن کا تعارف کرا سکیں کہ قرآن ہے کیا، قرآن کے مضامین ہے کیا، قرآن کس انداز سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے ہیں، قرآن کا مطلب کیا ہے۔ چند باتیں انشاءاللہ آپ کے سامنے مرتب انداز میں پیش کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ امید ہے اللہ رب العزت وہ سارے مضامین ہمارے ذہنوں میں مستحضر فرمائے۔ سب سے پہلی بات ہے کہ قرآن، اس کا معنی کیا ہے۔ دیکھیے، یہ مقدس کتاب ہے، اس کے کچھ ذاتی نام بھی ہے اور کچھ صفاتی نام بھی ہے۔ انسان کا ذاتی نام ایک ہی ہوتا ہے، عمر ہے، بکر ہے، خالد ہے، زید ہے، کوئی بھی ایک ہوگا، مگر صفاتی نام بہت زیادہ ہوتے ہیں۔ جتنی ڈگریاں اس کے پاس ہیں اتنے صفاتی نام اس کے پاس ہوں گے۔ ڈاکٹر، ماسٹر، کنڈکٹر اور نہ معلوم کتنے ٹر، یہ سب صفاتی نام ہیں۔ انجینئر ہے، حافظ ہے، عالم ہے، مفتی ہے، قاری ہے، یہ سارے صفاتی نام ہیں۔ جتنی ڈگریاں ہوگی اتنے نام بڑھتے جائیں گے۔ قرآن کے بھی کچھ ذاتی نام ہیں اور صفاتی نام بھی ہے۔ صفاتی نام 50 سے زیادہ ہے، اور ذاتی نام ایک قول کے مطابق 2 ہیں اور ایک قول کے مطابق 4 ہے، اور چاروں قرآن میں خود استعمال ہوئے ہیں۔ ایک نام ہے قرآن، جو خود قرآن نے 73 مرتبہ اس نام کو استعمال فرمایا ہے۔ دوسرا نام ہے کتاب، تیسرا نام ہے الفرقان، اور چوتھا نام ہے الذکر۔ انہ لقرآن کریم فی کتاب مکنون۔ قرآن کے لیے ایک ہی آیت میں اللہ نے دونوں لفظ استعمال فرما لیے۔ یہ قرآن بھی ہیں جو کتاب میں محفوظ بھی ہیں۔
ان 4 ناموں میں سے سب سے پہلے نام پر مختصر گفتگو کریں تو قرآن کا معنی ہوتا ہے لغوی اعتبار سے، اب ڈکشنری میں، عربی ڈکشنری میں تلاش کریں گے تو اس کا معنی ہے ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے۔ اور 2 ذاتی نام قرآن اور کتاب، ان دونوں کا اللہ نے قرآن میں تذکرہ کر کے اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ ہم قرآن کی حفاظت بھی 2 طریقوں سے کریں گے۔ ہمارے نوجوان بچے اور معصوم بچے قرآن کو بار بار پڑھ کر کے اپنے سینوں میں اس کے الفاظ کو محفوظ کریں گے، اور ہماری قوم کے بہت سارے افراد قرآن کو کاغذ کے صفینوں میں لکھ کر کے محفوظ کریں گے۔ تو لکھ کر بھی قرآن کی حفاظت ہوگی اور پڑھ کر کے بھی قرآن کی حفاظت ہوگی۔ تو 2 نام ذکر کر کے اللہ نے اس کی حفاظت کی طرف اشارہ کر دیا کہ قرآن کا معنی تھا ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور قرآن سے زیادہ اس دنیا میں کوئی کتاب نہیں پڑھی جاتی، اور قرآن کا لفظ قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب پر صادق نہیں آ سکتا، چاہے وہ آسمان سے کیوں نہ اتری ہو، چاہے وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے ہی الفاظ کیوں نہ نکلے ہو، مگر اس کو قرآن نہیں کہہ سکتے۔ آگے اس کی وضاحت آئے گی۔ تو قرآن ایک ایسی کتاب کو کہا جاتا ہے جو بار بار پڑھی جائے۔ اگر قرآن کے متعلق یہ دعویٰ کیا جائے کہ جب سے قرآن اس سرزمین پر اترا ہے اس وقت سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، سالوں کے جتنے مہینے ہیں، مہینوں کے جتنے ہفتے ہیں، اور ہفتوں کے جتنے دن ہیں، اور دنوں کے جتنے گھنٹے ہیں، اور گھنٹوں کے جتنے منٹ ہیں، اور منٹوں کے جتنے سیکنڈ ہیں، اس سیکنڈ کا 1000واں حصہ بھی ایسا نہیں ہوتا جو پاس ہو جائے اور قرآن کی تلاوت اس میں نہ ہوتی۔ یہ دعویٰ قرآن کے متعلق ہے اور اس کو ہم ثابت کر سکتے ہیں بہت آسانی سے۔ جب سے اترا ہے تب سے لے کر آج تک، بلکہ قیامت تک، سیکنڈ کا 1000واں لمحہ بھی ایسا پاس نہیں ہوتا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی۔ جن حضرات کی نظر پوری دنیا کے نقشے پر ہے، سورج کی حرکت سے وہ واقف ہے، اور ملکوں میں نمازوں کا ٹائم کیا ہوتا ہے اس پر بھی ان کی اگر نظر ہے، بہت آسانی سے اس دعوے کو مدلل کر سکتے ہیں اور سامنے والے کو بھی مطمئن کر سکتے ہیں۔ یہ مغربی حصہ ہے، یہ مشرقی حصہ ہے۔ مشرقی حصے کی جنوبی سائڈ 2 ملک واقع ہیں، ایک فیجی اور ایک آسٹریلیا۔ ان 2 ملکوں میں کم سے کم 4 لاکھ سے زیادہ مسلمان آباد ہیں، اور سب سے پہلے فیجی اور آسٹریلیا میں فجر کا وقت ہوتا ہے۔ مان لیا جائے 4 لاکھ میں سے 25% مسلمان نمازی ہے، 1 لاکھ تو کم سے کم نماز پڑھیں گے نا، تو فجر کا وقت سب سے پہلے وہاں ہوتا ہے۔ 4 لاکھ میں سے 1,25,000 مسلمانوں نے نماز ادا کی، تو مسلمانوں کا یہ معمول ہے کہ فجر کی نماز کے بعد قرآن کی تلاوت کرتے ہیں۔ مان لیا جائے 1 لاکھ میں سے 10,000 ہی قرآن کی تلاوت کرنے والے ہیں، یا یہ بھی تسلیم کر لیا جائے کہ کوئی بھی قرآن کی تلاوت کے لیے نہیں بیٹھا، پھر بھی وہ لمحہ ایسا پاس نہیں ہوا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ نماز پڑھنے کے لیے مسجد میں آئے، 2 رکعت سنت پڑھیں گے، فرض پڑھیں گے، سورہ فاتحہ اور قرآن کی تلاوت ہوگی یا نہیں ہوگی؟ جب فیجی میں پہلے فجر کا وقت ہوتا ہے اور آسٹریلیا میں وقت ہوتا ہے، دوسرے نمبر پر انڈونیشیا اور ملیشیا میں فجر کا وقت شروع ہوتا ہے۔ اب انڈونیشیا اور ملیشیا کی آبادی 20 کروڑ سے بھی زیادہ ہے، اور پورے ملک کے اندر یکے بعد دیگرے فجر کا وقت ہوتا جائے گا اور قرآن کی تلاوت ہوتی جائے گی۔ تو فیجی ملک سے لے کر انڈونیشیا، ملیشیا تک بھی ایک وقت ایسا پاس نہیں ہوا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو۔ اس کے بعد بنگلہ دیش، پڑوسی ملک، اور ہمارا بھارت،
یہاں فجر کا وقت شروع ہوا اور فجی کے اندر ظہر کا وقت شروع ہو گیا. یہاں بھی قرآن کی تلاوت جاری ہے اور وہاں بھی قرآن کی تلاوت دوسری مرتبہ جاری ہو گئی. ایک ہی وقت میں قرآن کی تلاوت کے 2 سلسلے جاری ہو گئے. جب بھارت سے پورا ایشیا پار کرتے ہوئے چین، جاپان اور مصر تک پہنچیں گے، مصر میں فجر کا وقت ہوتا ہے، یہاں فجی کے اندر عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے. وہاں فجر میں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے اور یہاں تیسرا سلسلہ شروع ہوا قرآن کی تلاوت کا. اب وہاں عصر کی نماز ہے، یہ بیچ میں ظہر کی نماز اور وہاں فجر کی نماز ہے. 3 سلسلے شروع ہیں اور قرآن کی تلاوت جاری ہے. اور آگے چلے جائیے، جب مراکش میں فجر کا وقت ہوگا تو فجی کے اندر مغرب کا وقت شروع ہوگا. اب ایک ہی وقت میں قرآن کی تلاوت کے 4 سلسلے چلے. اور جب امریکہ کے اندر فجر کا وقت ہوگا، فجی کے اندر عشاء کا وقت ہوگا. اب ایک ہی وقت میں 5 سلسلوں سے قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہم تو ایک ہی وقت میں یہ کہہ رہے تھے کہ 1 سیکنڈ ایسا پاس نہیں ہوتا جس میں قرآن کی تلاوت نہ ہوتی ہو. یہاں تو 5 سلسلے ایک ہی وقت میں ایسے چلیں گے کہ قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے. ہاں یہ الگ بات ہے کہ ہم ان خوش نصیبوں میں ہی یا بد نصیبوں میں ہیں کہ ہمارے 24 گھنٹے پاس ہو جاتے ہیں مگر قرآن کی تلاوت کا ہمیں موقع ملتا ہے یا نہیں ملتا. تو قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے کہ اس کا معنی اسی کتاب پر فٹ آتا ہے اور کسی کتاب پر فٹ نہیں آتا. کیونکہ اتنی مقدس کتاب اتنی بار کہیں کوئی اور کتاب نہیں پڑھی جاتی. کورل مارکس کی ایک کتاب ہے، معیشت اور اکانومی کے بارے میں اس نے کتاب لکھی ہے، بہت مشہور کتاب ہے، دا کیپیٹل. اب معیشت کے بارے میں ہزاروں کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی. تو دا کیپیٹل کے معنی ان سب کتابوں پر صادق آتا ہے. سائنس کی، میڈیکل سائنس کی ہزاروں کتابیں آپ کو مارکیٹ میں ملے گی اور سب پر سائنس کا لفظ صادق آ سکتا ہے، مگر قرآن کا لفظ قرآن کے علاوہ اور کسی کتاب پر صادق نہیں آ سکتا. اور اللہ نے حفاظت کا انتظام بھی کتنا زبردست فرمایا ہے. جب بغداد کے اندر تاتاریوں کا فتنہ عروج پر تھا، ایک ہی دن کے اندر 2 لاکھ مسلمانوں کو ذبح کر دیا گیا تھا. اور مسلمانوں کے پاس جتنی لائبریریاں تھی وہ ساری لائبریریاں دریائے فرات اور دجلہ کے حوالے کر دی گئی تھی. 1 مہینے تک وہ پانی کالا رنگ ہو کر کے بہہ رہا تھا. بلکہ مورخین نے تو یہاں تک لکھا ہے کہ اس دریا کے اندر بریج بن گیا تھا کتابوں کا اور سواریاں ان کے اوپر سے گزرتی تھی. اتنی ساری کتابیں انہوں نے دریا کے حوالے کر دی تھی اور یہ سمجھ رہے تھے کہ اتنی ساری کتابیں ضائع کرنے کے بعد ہم نے قرآن کا بھی خاتمہ کر دیا. مگر اسی وقت 7 سال کا بچہ بسم اللہ سے سورہ ناس تک پورا قرآن پڑھ رہا ہے اور یہ ثابت کر رہا ہے کہ کاغذ کے سفینوں کو تو تم نے دریا کے حوالے کر دیا اور تمہارے گمان کے مطابق اس کو تو ختم کر دیا، مگر ہمارے دل کے سینوں میں محفوظ قرآن کو تم کبھی ختم نہیں کر سکتے. جب روس کے اندر کمیونزم کا طوطا بولتا تھا اور قرآن کے کاغذ ملنے پر پورے گھر کو سخت سزائیں دی جاتی تھی، قرآن کا ایک کاغذ ملتا تھا، کسی کے گھر میں آپ کو قرآن دیکھنے کو نہیں ملتا تھا. اس وقت جب پابندی سے پہلے جو لوگ حافظ قرآن بنے تھے، کوئی درزی ہے، کوئی کسان ہے، آنے والی نسلوں میں بچوں نے ان کے پاس رہ کر کے مزدوری کے بہانے پورا قرآن ان سے سن کر کے اپنے دلوں میں محفوظ کر لیا. ایسے موقع پر جب کسی کا سفر ہوا روس میں تو ان کے پاس جیب میں قرآن تھا. وہ بچوں کو بولتے تھے، بیٹا میں قرآن تمہارے سامنے پیش کر رہا ہوں، اس آیت پر انگلی رکھ رہا ہوں، تم پڑھو. تو وہ کیا رہا ہے کہ میں دیکھ کر نہیں پڑھ پاتا، مگر بغیر دیکھے پورا قرآن پڑھ لیتا تھا. یہ وقت نے معجزتاً دکھایا کہ تم کتابوں پر اور کاغذوں پر تو پابندی لگا سکتے ہو اور اس کو تو ختم کر سکتے ہو، مگر ہمارے بچوں کے سینوں میں محفوظ قرآن کو کبھی ختم نہیں کر سکتے.
آج بہت افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ پچھلے 100 سالوں سے ہمارے قوم کے ساتھ کیا ہوا کہ قرآن سے ہم بالکل لا تعلق ہو گئے. ابن بطوطہ بہت مشہور سیاح ہے پوری دنیا کا، جس نے سفر کیا اور اس کے سفر نامے بھی بہت مشہور ہیں. آج سے تقریباً 900 سال پہلے ہندوستان میں وہ آئے تھے اور دہلی کا معائنہ کیا تھا، جب دہلی کے اندر 1000 کے قریب مدارس تھے جہاں قرآن کی بھی تعلیم ہوتی تھی اور قرآن سے نکلے ہوئے جتنے علوم تھے سارے پڑھائے جاتے تھے. یہ کب کی بات ہے؟ آج سے 900 یا 950 سال پہلے کی بات. آج سے 200 سال پہلے کی بات کریں، جب انگریز آیا اور حضرت شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ اور ان کے صاحبزادے حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمت اللہ علیہ کا زمانہ تھا، اس وقت ابھی دہلی کے اندر 1000 مدرسے تھے. اور اس خاندان کا ہندوستان کے مسلمانوں پر بہت بڑے احسانات ہیں، جنہوں نے عام لوگوں میں درس قرآن جاری کیا تھا اور لوگوں کو قرآن سے واقف کرایا تھا کہ یہ اللہ کا بندوں کے نام جو میسج ہے وہ میسج آپ سے کیا تقاضے کر رہا ہے. لیکن پچھلے 100-150 سال سے ہم حالات دیکھیں. دہلی تو مسلمانوں کا کیپٹل تھا. جب انگریزوں کی حکومت آئی اس وقت برسر پیکاری وہی تو ہماری مسلمانوں سے حکومت چھینی گئی تھی، اس لیے جنگ آزادی میں مسلمان برسر پیکار تھے. مگر دہلی سے قریب واقع میوات کا علاقہ، جب حضرت مولانا الیاس صاحب رحمت اللہ علیہ پہلی مرتبہ میوات کے علاقے میں معائنے کے لیے گئے تھے تو حضرت تعجب میں پڑ گئے تھے کہ یہاں کے لوگ مسلمان بھی ہیں یا نہیں. تو حضرت نے پہلا سوال یہ کیا کہ آپ مسلمان ہیں یا نہیں؟ تو انہوں نے کہا بالکل ہم مسلمان ہیں. تو حضرت نے فرمایا آپ اپنے نام بتا سکتے ہیں؟ تو انہوں نے جو نام بتائے، کسی کا نام تو پورا کا پورا غیر مسلم کا نام تھا اور کسی کا آدھا نام مسلمان کا ہے اور آدھا نام غیر مسلم کا. محمد سنگھ، احمد سنگھ، ایسے نام تھے. حضرت نے تیسرا سوال فرمایا آپ کے گھروں میں قرآن ہے؟ تو کہا بالکل ہمارے گھروں میں قرآن ہے، ہم ہمارے باپ داداؤں سے سنتے آ رہے ہیں کہ یہ مقدس کتاب ہے. حضرت نے فرمایا وہ قرآن لے کر کے آؤ. چنانچہ وہ گھروں سے قرآن لے کر کے آئے تو گائے کے گوبر کے اندر وہ قرآن پیک تھا. تو حضرت نے تعجب سے پوچھا کہ اتنی مقدس کتاب کو آپ اس میں؟ کہ حضرت جو لوگ ہمارے پاس رہتے ہیں وہ آئے دن یہ کہتے رہتے ہیں کہ گائے کا گوبر بڑا مقدس ہے اور ہم نے ہمارے باپ دادا سے سنا کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بھی مقدس ہے. تو مقدس چیز کو ہم نے مقدس چیز کے اندر رکھا ہے. کتنی جہالت تھی. پچھلے 100-150 سال سے ہم سب کا یہی حال ہے. کیا حال ہوگا جس وقت اللہ کی عدالت میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں گے. 19ویں پارے کے پہلے صفحے میں یہ آیت ہے وَقَالَ الرَّسُولُ يَا رَبِّ إِنَّ قَوْمِ اتَّخَذُوا هَذَا الْقُرْآنَ مَهْجُورًا. رسول اس وقت کہیں گے میرے پروردگار میری اس قوم نے میرے اس قرآن کو چھوڑ دیا تھا. آج کتنے ہمارے اس ترقی یافتہ شہر میں کتنے مسلمان ایسے ہیں جنہوں نے کبھی الفاظ کو سیکھنے تک کی محنت نہیں کی. اللہ ہم سب کے اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. بھائیو ہم بڑی غفلت میں سو رہے ہیں اور فتنوں کا دور ہے اور عروج پر ہے فتنے. اگر کوئی چیز ہمیں کتاب فتنوں سے بچا سکتی ہے انی ترکت فیکم امرین لن تضلوا ما تمسکتم بہما کتاب اللہ و سنتی. اس لیے میں نے پہلے کہا آج مسلمان قرآن سے اتنا ناواقف ہے جتنا ایک غیر مسلم قرآن سے ناواقف ہے. بلکہ قرآن پر ان لوگوں کا تو اتنا ریسرچ ہے تاکہ اس کی خامیاں تلاش کی جائے. تو اس نقطۂ نظر سے کہا جا سکتا ہے کہ کچھ غیر مسلم ایسے بھی ہیں جو مسلمان سے بھی زیادہ قرآن کو سیکھتے ہیں تاکہ ہمارے اندر آسانی سے اسلام کے تعلق سے شک پیدا کیا جائے اور قرآن کے تعلق سے شک پیدا کیا جائے. اس لیے الگ الگ مساجد سے بہت سے حضرات ہیں یہاں اپنے مسجدوں کے اندر تعلیم بالغان کے نام پر مدارس اور مکاتب شروع کیا جائے اور قرآن کو سیکھنے کا اہتمام کیا جائے. بھائی
ہاں ارادے کرو انشاءاللہ رمضان میں ہو سکا تو رمضان میں یا رمضان کے بعد. صحابہ کرام کی مقدس جماعت نے، تابعین اور تابعین کی مقدس جماعت نے، تبع تابعین، ان کے گھروں کا معاشرہ دیکھو. ہر گھر قرآن کی درسگاہ، ہر مسجد قرآن کی یونیورسٹی ہے. اور ہماری معذب اتنی اونچی اونچی عمارتیں ہونے کے باوجود قرآن کی کما حق تعلیم نہیں ہو پا رہی ہے. اس جرم میں بھی شریک اور آپ بھی شریک ہے. اللہ اس جرم عظیم کو معاف فرمائے. ہاں آپ ارادے کریں کہ میری وجہ سے خود میں قرآن کو سیکھوں گا اور اللہ کے اس میسج کو ہماری قوم کو اور برادران وطن کو اگر اللہ نے مجھے طاقت دی تو اس کو عام کرنے کی کوشش کروں گا. کم سے کم پہلے تو اپنی مسجدوں میں تو شروع کیا جائے، الفاظ کو سیکھنے کی تو محنت کی جائے، اور پھر اس کے بعد درس قرآن کے نام پر کسی اچھے عالم کو، ہر کسی کو نہیں، دیکھے جس میں تفسیر کی اہلیت نہیں ہوتی اس کو تفسیر کرانا بھی ٹھیک نہیں ہے. ہاں ہم کیوں نہیں کر سکتے؟ اچھے عالم کا انتخاب کر سکتے ہیں، ان کے ذریعے درس قرآن کو عام کیا جائے اور قرآن سے عام لوگوں کا رابطہ بہت مضبوط کیا جائے. بہت افسوس ہوتا ہے کہ آج فالتو میسیجز پڑھنے کا ہمارے پاس وقت ہے نہیں ہے، تو اللہ تیری مظلوم کتاب کا پڑھنے کے لیے ہمارے پاس کوئی وقت نہیں ہے. 12 گھنٹے ڈیوٹی کرنے کے بعد تھکا ہوا ہے تو بھی موبائل میں واٹس ایپ کو وقت دے سکتا ہے، فیس بک کو وقت دے سکتا ہے. نہیں دے سکتا تو پوری تندرستی اور صحت کے زمانے میں اللہ کے مظلوم کتاب کو وقت نہیں دے سکتا. یہ جرم بھائیو ہم سب سے ہوا ہے. ارادے کریں انشاءاللہ اگر ہم نے قرآن نہیں سیکھا تو الفاظ سیکھیں گے، الفاظ سیکھ لیا ہے تو اللہ کے اس میسج کو سمجھنے کی کوشش کریں گے. حضرت شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جب مالٹا کی جیل سے حضرت کو رہا کرایا گیا، بس جسم میں ہڈیاں بچی تھی. اس وقت دارالعلوم میں حضرت سے پوچھا گیا کہ حضرت آپ اس آخری وقت میں اس امت کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ حضرت نے فرمایا تھا اگر اللہ مجھے طاقت دیتا ہندوستان کی ساری مسجدوں میں جا کر کے میں درس قرآن کو عام کرتا، عام لوگوں کو درس قرآن کے ساتھ جوڑا جائے اور اپنے اندرونی اختلافات کو ختم کیا جائے. یہی 2 چیزیں ہندوستان کے مسلمانوں کا مستقبل سنوار سکتی ہیں. وقت کہ شیخ الہند رحمت اللہ علیہ جن کو بڑی فکر تھی، آج ہم بہت آزادی کے ساتھ قرآن کو پڑھ رہے ہیں، آزادی کے ساتھ اسلام سے واقفیت حاصل کر رہے ہیں، تو انہی کی قربانیاں ہیں. ظاہر سی بات ہے کتنا غور و فکر کرتے ہوں گے. بلکہ خود حضرت نے ترجمہ شیخ الہند مالٹا جیل میں لکھا ہے. ساری صحبتیں برداشت کرنے کے بعد بھی قرآن کا ترجمہ لکھ رہے ہیں. تو اللہ ان لوگوں سے ایسی مقدس کتاب کے بارے میں اتنی عظیم خدمت لے رہا ہے. کیا ہم اللہ سے اس حالت میں ملاقات کریں گے کہ اس کے الفاظ تک ہم نہیں پہنچ سکے اور اللہ کے میسج کو ہم نہیں سمجھ سکے؟ کون سے اخبار میں کون سی بات کیا چھپ رہی ہے پوری دنیا کو آسانی سے ہم سمجھ کر سمجھا سکتے ہیں. نہیں سمجھ سکتے تو قرآن کی بات اور اللہ کے میسج نہیں سمجھ سکتے. کیا منہ دکھائیں گے اللہ کے رسول کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کو؟ یہ قرآن کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے خلاف حجت بن جائے. اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے. امید ہے ان باتوں سے کانوں کی لذت حاصل کرنا مقصود نہیں ہے بھائیو، ہم سب کو اللہ کی کتاب سے قریب ہونا ہے، اس کے علاوہ اور کوئی چارہ نہیں ہے. خیر بات کہاں سے کہاں چلی گئی. قرآن کا لفظ، قرآن کا معنی ہے ایک ایسی کتاب جو بار بار پڑھی جائے، اور اس دعوے کو میں نے مدلل بھی کر دیا. عربی میں اس کی تعریف کی جاتی ہے القرآن المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول عنہ نقلا متواترا بلا شبہۃ. قرآن ایسی کتاب ہے جس کے الفاظ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہوں، لہذا جو باتیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے نکلی ہے مگر الفاظ اللہ کی طرف سے نہیں ہے، اس کو قرآن نہیں کہیں گے بلکہ اس کو احادیث کہیں گے. تو جس کے الفاظ اللہ کی طرف سے ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر اتارے گئے ہو، لہذا جس کے الفاظ آسمان سے اترے مگر اللہ کے رسول کے علاوہ دیگر انبیاء پر اترے ہیں، ان کو بھی قرآن نہیں کہا جائے گا. تورات کو، زبور کو، انجیل کو، تاریخی روایت کے مطابق ویدوں کو قرآن نہیں کہا جائے گا. المنقول عنہ نقلا متواترا. قرآن ایک ایسی مقدس کتاب ہے جس کے الفاظ آج تک اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر آج تک اس کو نقل کرنے والی اتنی بڑی جماعت رہی ہے کہ وہ جماعت کبھی جھوٹ پر اتفاق نہیں کر سکتی.
یہ قرآن کی موٹی موٹی تعریف ہے. اس کی ابتدا سورہ فاتحہ سے اور سورہ ناس پر ختم ہوتی ہے. دوسرا لفظ ہوتا ہے کتاب. کتاب جس کو لکھا جائے، انشاءاللہ کل اس موضوع پر میں بات کروں گا. بہت سے لوگوں کا آج آبجیکشن یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو قرآن تھا، اترا تھا آسمان سے، وہ قرآن لکھا ہوا نہیں تھا. بعد میں عہد صدیقی اور عہد عثمانی میں قرآن لکھا گیا، اور یہ وہ قرآن نہیں ہے جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر اترا تھا. انشاءاللہ کل اس آبجیکشن کو ہم رفع کریں گے اور پورے دلائل کے ساتھ. تو کتاب کے تعلق سے میں کل بات کروں گا. تو پہلی بات یہ ہے کہ قرآن کا معنی کیا ہے. قرآن 3 مرحلوں میں اترا ہے. سب سے پہلے لوح محفوظ میں اترا، بل هو قرآن مجید فی لوح محفوظ. اور لوح محفوظ سے دوسری مرتبہ سمائے دنیا یعنی پہلے آسمان پر اترا، اور تیسری مرتبہ پہلے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر 23 سال میں اترا. بہت سی مرتبہ کنفیوژن ہوتا ہے کہ بھئی رمضان میں قرآن نازل ہوا ہے تو رمضان تو 29 یا 30 دنوں پر مشتمل ہوتا ہے، جبکہ قرآن تو 23 سال میں نازل ہوا ہے. تو جو رمضان میں قرآن اترا ہے وہ لوح محفوظ سے آسمائے دنیا پر ایک رات میں شب قدر میں اترا ہے، اس کی طرف اشارہ ہے. اور 23 سال میں پہلے آسمان سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک پر اترا ہے. 24,000 مرتبہ حضرت جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس وحی لے کر کے آئے ہیں. قرآن کس انداز سے اترتا تھا، وحی کتنے طریقوں سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر آتی تھی. ایک وحی کا طریقہ یہ تھا کہ اللہ تبارک و تعالی ڈائریکٹ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پر القاء فرماتے تھے. قرآن کریم کی صرف 2 آیتیں اس انداز سے اتری ہیں. سورہ بقرہ کی آخری 2 آیتیں، آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون، آخر تک. جب آپ معراج میں گئے تھے اس وقت یہ 2 آیتیں ڈائریکٹ آپ کے دل پر القاء ہوئی تھی. دوسرا طریقہ تھا کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آئے، اور ان 2 طریقوں سے قرآن اترا. حضرت جبرائیل علیہ السلام کبھی بن دیکھے شکل میں آتے تھے، نظر نہیں آتے تھے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے، بخاری شریف کی روایت ہے کہ اس وقت گھنٹی بجنے کی یا مکھیوں کی بنبناہٹ کی آواز ہوتی تھی، اور یہ وحی کا طریقہ میرے لیے بہت دشوار تھا. تو ایک بن دیکھے حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے، کبھی اپنی اوریجنل شکل میں آتے تھے. مقام اجیاد پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو اوریجنل شکل میں دیکھا ہے. تیسرا طریقہ تھا کہ انسان کی شکل میں آتے تھے، اور اکثر حضرت دحیہ کلبی رضی اللہ تعالی عنہ ان صحابی کی شکل میں حضرت جبرائیل علیہ السلام آتے تھے. تو قرآن کریم ان 2 طریقوں سے نازل ہوا ہے. باقی خواب بھی انبیاء کا وحی ہوتا ہے. حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کو ذبح کرنے کا جو حکم دیا گیا تھا وہ خواب کے ذریعے ہی دیا گیا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم 1400-1500 صحابہ کو لے کر جب عمرے کے لیے نکلے ہیں، جس کے نتیجے میں صلح حدیبیہ پیش آئی، تو یہ خواب ہی کا اثر تھا. تو انبیاء کا خواب وہی ہوتا ہے، مگر خواب میں کوئی آیت نہیں اتری. وہی کے جتنے طریقے ہیں ان طریقوں میں سے 2 طریقوں سے قرآن اترا ہے. یا تو ڈائریکٹ آپ کے دل پر القاء فرمایا گیا، صرف 2 آیتیں، اور حضرت جبرائیل علیہ السلام لے کر کے آتے تھے. قرآن کریم میں بہت ساری آیات ایسی ہیں جن کا ایک بیک گراؤنڈ ہوتا ہے، ان کا پس منظر ہوتا ہے. اگر وہ پس منظر سامنے نہ ہو تو ان آیات کو کما حق سمجھا نہیں سکتا. 1-2 ایگزامپل میں آپ کو دے دوں. پہلے پارے میں آج جو پڑھی گئی آیت، وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ. مشرق اور مغرب، شمال جنوب، فوق تحت، ساری جہتوں کا مالک اللہ ہے. لہذا جس سمت کی طرف تم رک کر کے نماز پڑھو، اللہ ہر جگہ موجود ہے، تمہاری نماز ہو جائے گی. اب کوئی صاحب عربی کی 2 کتابیں پڑھنے کے بعد اس کو سمجھنے لگے تو ہماری مسجد تماشا بن جائے گی. ایک سب ادھر ہے، ایک سب ادھر ہے، ایک سب ادھر ہے، ایک سب ادھر ہے. بھئی یہ ڈرامہ، ارے قرآن میں وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، تو پھر اوپر ہی دیکھ کر بھی پڑھو. اس آیت کا پس منظر کیا ہے؟ ایک مرتبہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھا رہے تھے رات میں، اور اتنا اندھیرا تھا کہ صحابہ آپ کے پیچھے اقتدا کرنے لگے، مگر معلوم نہیں کہ کون کس سمت میں کھڑا ہے. اندھیرا اتنا تھا.
اس وقت تو روشنیوں کا اتنا انتظام نہیں تھا. تو نماز کے بعد پتا چلا کہ کسی کا رخ ادھر ہے, کسی کا ادھر ہے, تو ایسے موقع پر یہ آیت نازل ہوئی کہ جب تم پر قبلہ مشتبہ ہو جائے اور کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو تو تمہارا دل جس سمت مطمئن ہو جائے وہی سمت تمہارے لیے قبلہ ہے. یہ عام حکم نہیں ہے کہ ہر صورت میں, عمومی حالت میں بھی تم جس سمت رخ کرنا چاہو نماز پڑھو. اس آیت کا ایک خاص پس منظر ہے. لہذا اگر تم سفر کی حالت میں ہو, ایسی جگہوں پر چلے گئے جہاں کوئی قبلہ بتانے والا نہیں ہے, آپ کے پاس کوئی ایسا اعلیٰ مشین بھی نہیں ہے کہ اس کے ذریعے قبلہ کی سمت معلوم کر سکے, اب آپ کا دل جس سمت کی طرف مطمئن ہو گیا وہ آپ کا قبلہ ہے. نماز کے بعد پتا چلا کہ قبلہ اس سمت تھا, میں نے نماز اس سمت پڑھی ہے, آپ کی نماز درست ہو گئی, نماز کو لوٹانے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے قبلہ کل 4 ہے. ایک قبلہ بیت اللہ ہے جو پوری دنیا کے لیے قبلہ ہے, اور ایک قبلہ بیت المقدس ہے, اور ایک قبلہ بیت المعمور ہے, 7 آسمانوں پر فرشتوں کا قبلہ ہے. اور ایک قبلہ وہ ہے کہ جس کو کوئی قبلہ بتانے والا نہ ہو اور اس کا دل جس سمت کی طرف مطمئن ہو جائے وہی سمت اس کے لیے قبلہ ہے. ایک نئی بات بیچ میں آ گئی تو ذکر کر دی گئی. خیر, تو آیت کا یہ پس منظر ہے, عمومی اس کا حکم نہیں ہے. دوسرے پارے میں ایک آیت ہے, نساؤکم حرث لکم فأتوا حرثکم انا شئتم, تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہے, بس تم اپنی کھیتی میں جہاں سے آنا چاہے آؤ. اب ظاہر سی بات ہے اس کا پس منظر معلوم نہیں ہوگا تو آیت کا مطلب ہی سمجھ میں نہیں آئے گا کہ عورتوں کو یہاں کھیتیاں کیوں کہا جا رہا ہے. دراصل یہودیوں میں یہ بات پائی جا رہی تھی کہ وہ یہ کہتے تھے کہ اگر کوئی شخص پیچھے کی طرف سے اپنی بیوی سے ہم بستری کرتا ہے تو جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ احول اور بینگی اولاد پیدا ہوتی ہے. قرآن کریم نے ان کے اس نظریے کی تردید کر دی کہ تمہاری بیویاں تمہارے لیے کھیتیاں ہے, اپنے کھیت میں آگے بھی سے آ سکتے ہیں, پیچھے سے بھی آ سکتے ہیں, دائیں بائیں ہر طرف سے جا سکتے ہیں, آنا اپنے کھیت میں ہے. تو اپنی بیوی سے ہم بستری جائز مقام پر کر سکتے ہیں, چاہے اوپر سے, نیچے سے, دائیں سے, بائیں سے, اور یہ جو ان کا نظریہ ہے وہ غلط ہے. تو قرآن کریم کی اس آیت کا ایک بیک گراؤنڈ ہے, پس منظر ہے. ایک تیسری مثال ذکر کر دو, لیس علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا. 7ویں پارے میں دوسرے صفحے میں یہ آیت ہے. اس آیت کے اندر بتایا گیا ان لوگوں پر جو ایمان کی حالت میں اور عمل صالح کرتے ہوئے اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, ان کے پیٹوں میں جو چیز ہے اس پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب اس آیت کا ترجمہ پڑھنے کے بعد کوئی مطلب کھما کاؤ سمجھ میں نہیں آ سکتا. اس کا پس منظر یہ ہے کہ ایک موقع پر جب شراب کی حرمت نازل ہوئی تو کچھ لوگوں کو یہ خدشہ ہونے لگا کہ کچھ صحابہ کرام غزوہ احد میں شہید ہوئے ہیں, درحالے کہ ان کے پیٹوں میں شراب موجود تھی, اور اب تو شراب کی حرمت کا حکم نازل ہو گیا ہے, تو اب ان کا کیا بنے گا. قرآن کریم نے کہہ دیا کہ وہ ایمان اور عمل صالح کے ساتھ اس دنیا سے رخصت ہوئے ہیں, اور جس وقت ان کے پیٹوں کے اندر شراب تھی, شراب کی حرمت نازل نہیں ہوئی تھی, اس وقت شراب حلال تھی, لہذا ان پر کوئی گناہ نہیں ہے. اب کسی خواہ کے وسوسے میں مبتلا ہونے کی ضرورت نہیں ہے. تو قرآن کی بہت ساری آیات ایسی ہے جس کا پس منظر ہے, اگر وہ پس منظر معلوم نہ ہو تو قرآن کی وہ آیات کما حق کو سمجھ نہیں سکتے. اسی کو ایک عام اصطلاح میں کہا جاتا ہے سبب نزول, اترنے کا سبب. یہ آیت کس پس منظر میں اتری ہے, اس کا کیا سبب بنا ہے. مفسرین نے بہت لمبی چوڑی کتابیں اس پر لکھی ہے, اسباب نزول پر. تیسری بات ہے قرآن کریم, اس کی جو آیات ہے ان آیات کو سامنے رکھتے ہوئے تقسیم کی گئی ہے قرآن کی. چند صورتیں ایسے ہیں جس میں بہت لمبی آیات ہیں, سورہ بقرہ, سورہ آل عمران, یہ لمبی لمبی صورتیں ہیں. تو ایسی صورتوں کو اصطلاح میں کہا جاتا ہے تیوال. تیوال یعنی لمبی صورتیں. یہ صورتیں 7 ہیں, اور اس کے بعد وہ صورتیں جن میں 200 یا 200 سے کچھ کم آیات ہیں, ان کو کہا جاتا ہے مئین. یہ 13 صورتیں ہیں کل. اور اس کے بعد مسانی,
یہ 28 صورتیں ہیں جس میں 100 یا 100 سے کچھ کم آیات ہیں. یہ 28 صورتیں ہیں. اور اس کے بعد ہے مفصلات. تو ان 4 ناموں کے ذریعے پورے قرآن کو تقسیم کیا گیا ہے. مفصلات سورہ حجرات سے لے کر سورہ ناس تک کی صورتوں کو مفصلات کہا جاتا ہے. اور اس میں بھی پھر 3 حصے کر دیے. سورہ حجرات سے لے کر والسماء ذات البروج، ان صورتوں کی تلاوت فجر کی نماز میں اور ظہر کی نماز میں مسنون ہے. ان کو کہا جاتا ہے طوال مفصل. اور والسماء ذات البروج سے لے کر لم یکن تک ان کو کہا جاتا ہے اوساط مفصل، اور اس کی قرات عصر کی نماز میں اور عشاء کی نماز میں مسنون ہے. اور لم یکن سے لے کر سورہ ناس تک ان کو کہا جاتا ہے قصار مفصل، اس کی قرات مغرب کی نماز میں مسنون ہے. تو یہ آیات کے اعتبار سے قرآن کی تقسیم ہے. پاروں کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوئی ہے اور رکوع کے اعتبار سے بھی تقسیم ہوئی ہے. یہ رکوع اور پاروں کی تقسیم کس نے کی ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کی تقسیم نہیں تھی. بعد میں چل کر یہ تقسیم ہوئی ہے. تقسیم کس نے کی ہے؟ تاریخ کی کتابیں خاموش ہیں. البتہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے کہ آپ پسند فرماتے تھے کہ کم سے کم 1 مہینے میں تو قرآن ختم ہو جانا چاہیے. تو اس روایت کو مد نظر رکھتے ہوئے بعد کے لوگوں نے قرآن کو 30 حصوں میں تقسیم کیا تاکہ آسانی سے قرآن 1 مہینے میں ختم ہو جائے. صحابہ کرام کا تو معمول تھا کہ 7 دن میں ختم کرتے تھے. اس لیے قرآن کی 7 منزلیں ہیں. ایک دن میں جتنا حصہ پڑھتے تھے اس کو 1 منزل، اور 7 دن میں پورا قرآن ختم کرتے تو اس حساب سے 7 منزلیں قرآن کی متعین کر دی. اہل عرب کے لیے تو قرآن کی ایک نماز کی 1 رکعت میں کتنا حصہ پڑھنا ہے وہ معنی جانتے تھے، اس لیے ان کو تو کہاں رکنا ہے معلوم تھا. مگر ہم اہل عجم کے لیے پتہ نہیں تھا کہ کہاں قرآن کا مضمون پورا ہوتا ہے اور رکوع کہاں کرنا ہے. تو اس چیز کو سامنے رکھتے ہوئے پھر قرآن کے رکوع وضع کیے گئے. اور قرآن میں اعراب یعنی زبر زیر پیش بھی نہیں تھا اور نقطے بھی نہیں تھے، اور اہل عرب کو اس کی ضرورت بھی نہیں تھی. وہ تو بہت آسانی سے پڑھ لیتے تھے. لیکن ہماری غلطیاں جب زیادہ ہونے لگی تو ابو الاسود الدولی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شاگرد ہیں، یا ایک قول کے مطابق حجاج بن یوسف نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ قرآن کی آیتوں پر زبر زیر پیش بھی لگائے اور نقطے بھی لگائے. یہ قرآن کے متعلق کچھ اہم معلومات ہیں. خیر آج جو آیتیں پڑھی گئی ہیں ان سب کا خلاصہ تو بہت مشکل ہے. پہلی جو سورت ہے وہ سورہ فاتحہ ہے. سورہ فاتحہ میں کل 7 آیتیں ہیں. 7 آیتوں میں سے 3.5 آیتوں کا تعلق اللہ کی ذات سے ہے اور 3.5 آیتوں کا تعلق بندوں سے ہے. 3.5 آیتوں میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا تذکرہ ہے اور ما بقیہ 3.5 آیتوں میں بندوں کی دعا کا تذکرہ ہے. اس لیے جب سورہ فاتحہ ختم ہو جائے، نماز میں تو ہم آمین کہتے ہیں، نماز کے باہر بھی جب سورہ فاتحہ کی تلاوت ختم ہو تو بھی آمین کہنا چاہیے. اس میں عام طور پر کوتاہی ہوتی ہے. اور سورہ بقرہ میں انشاءاللہ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، کل اس پر جو اعتراضات ہیں مدلل انداز میں انشاءاللہ اس کی تشریح ہوگی.